اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، لن کا مطلب ہرگز نہیں، نیور، یعنی ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز میں ہرگز کام نہیں آئے گا، ہرگز کام نہیں آئے گا. اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ میں رہنے والے ہیں اور وہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، سمجھیے وہ فیہا خالدون، وہاں رہیں گے. اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا مال اور اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز میں کام نہیں آئے گا. مطلب یہ ہے کہ جو بغیر ایمان کے اگر وہ اولاد کی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ان کو اولاد کی مدد مل جائے، مال کی مدد مل جائے، لیکن آخرت میں مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے. یہاں ہو سکتا ہے کام آ جائیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہی دو چیزوں کی وجہ سے بہت سے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں. جیسا اولاد کو انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن دلانا ہے اور رشوت کا ایک موقع آ گیا، رشوت کھا لیے کہ بھئی کیا کریں گے، ان کو ڈونیشن کا پیسہ دینا ہے. تو یہ چیزیں اولاد اور مال جو ہے دنیا میں شاید کام آ جائے، لیکن یہ مال اور اولاد جس کے پیچھے ہم اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز میں ہمارے کام نہیں آئیں گے. کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کوئی مدد نہیں کرے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. اور جو ہے ایسے لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ میں رہیں گے، آگ میں جو ہے ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرس قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ. تو یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچتے ہیں، یہ کافر جو مال دنیا کی زندگی میں خرچتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ بغیر ایمان کے جو خرچتے ہیں. ایک بات تو یہ آئی کہ بغیر ایمان کے اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نیک کاموں میں خرچ کریں، اللہ کو مانتے نہیں لیکن نیک کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں، تو اگر ایسا خرچ کرتے ہیں یا پھر مسلمانوں کو، مومنوں کو ستانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی یہ مال دنیا میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ٹھنڈی ہوا ہے، جیسا سنو جس میں ہو، برف جس میں ہو، اور وہ ایسی قوم کی کھیتی پر گرے جو اپنے آپ پہ ناانصافی کرے اور اس کو ہلاک کر دے. یعنی ان کی مال کی مثال وہ ٹھنڈی ہوا جس میں سنو ہے، جس میں برف ہے اور جو کھیتیوں کو تباہ کر دیتی ہے، وہ مال کی مثال ایسی ہے جیسا یہ ٹھنڈی ہوا جو ہے کھیتی کو، پوری محنت کو، پوری کمائی کو تباہ کر دیتی ہے. اس طریقے سے یہ جو مسلمانوں کے خلاف خرچتے ہیں یا بغیر ایمان کے نیک کاموں میں خرچتے ہیں، تو ان کی پوری محنت، ان کی پوری کمائی جو ہے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، یہ بیکار چلے جائے گی. اور یہ ان کو قیامت کے دن جیسا یہ ٹھنڈی ہوا جو ہے کھیتی کو ہلاک کر کے رکھ دی تھی، اس طریقے سے ان کا بغیر ایمان کے نیک کاموں میں خرچنا یا مسلمانوں کے خلاف خرچنا ان کو جو ہے قیامت کے دن جو ہے ان کو ہلاک کر کے رہے گا. وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون. اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ زیادتی نہیں کی، ان پہ ناانصافی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے اوپر ناانصافی کی. کس طریقے کی ناانصافی کی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آ گیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے نہیں روکا، یہ خود رکے رہے، تو یہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ دیکھیے اب ہم اللہ کے فضل سے نماز پڑھے، بہت سے لوگ روزہ ہیں، تو یہ ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. اگر کوئی روزہ نہیں رہ رہا ہے کہ میں مانتا نہیں، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے میں مانتا نہیں، تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیے ہیں چیزوں کی، جنت میں جانا ہے تو بھئی یہ چیزوں کو ذریعہ بناؤ اور ان چیزوں کے ذریعے جنت میں جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، ناانصافی نہیں کرتا. یہ ہم لوگ ہیں جو اپنے اوپر جو ہے ناانصافی کرتے ہیں. اب یہاں دوستی کا اصول پھر دہرایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے سے ہٹ کے دوسروں کو یعنی قریبی دوست مت بناؤ، یہ لوگ تمہارا نقصان کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے. دوستی کا ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے ہی لوگوں میں دوستی رکھو،
یہ منافقین ہے، یہ کافرین ہے، یہ مشرکین ہے، ان کو جو ہے بہت گہری طریقے سے انٹیمیسی جس کو بولتے ہیں، انٹیمیٹ فرینڈز مت بناؤ. یہ دیکھیے ایک چیز ہے، آپ ساتھ کام کر رہے ہیں، ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو ایکوینٹنس تو ہو جاتا، پہچانت تو ہو جاتی، ہلو ہلو ہائے ہائے جو بھی ہے وہ تو ہوتے رہتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان کو راز و نیاز میں لے لینا اپنے، لیکن ہماری اندرونی باتیں ان کو بتانا. تو اس چیز کی ممانعت آئی ہے کہ بھئی اپنے لوگوں میں، جیسا یہ جماعت ہے، جماعت کا اتحاد، مومن مسلمانوں میں اتحاد ہو. ہاں ایکوینٹنس رکھو، اگر وہ تم سے اچھے ہیں ان سے اچھے رہو، لیکن انٹیمیسی مت ایسی رکھو کہ ان کو اپنے تمام راز و نیاز کی باتیں بتاتے چلے جا رہے ہیں اور وہ جا کے جو ہے آپ کے جو اصل دشمن ہیں ان کو بتا رہے ہیں. ایسی بات مت کرو. ودو ما انتم، یہ جو جس چیز سے تم کو تکلیف ہوتی ہے وہ ان کو پسند آتی ہے. بے خبر ملی کہ مسلمان فلسطین میں پٹ رہے ہیں تو جو کافر ہیں ان کو تو خوشی ہوتی ہے، بہت پسند کرتے ہیں. ایسے عراق میں پٹ رہے ہیں، بڑے خوش ہیں وہ لوگ. تو یا تم سمجھتے ہو کہ جو ہے یہ تمہاری کامیابی سے خوش ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تم کو تکلیف ہوتی ہے تو ان لوگوں کو خوش ہوتی ہے. خد بدتل بغضاء من افواہہم، اور ان کے منہوں سے دشمنی تو ظاہر ہو چکی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے مدینہ منورہ میں، جو کافر تھے، مشرک تھے مکہ معظمہ میں، ان کے منہوں سے تو جو ہے تمہاری دشمنی ظاہر ہو چکی ہے. وَمَا تُخْفِي صُدُورُكُمْ اکبر، اور ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے یہ اس سے زیادہ ہے. ہم ان کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے منہوں سے تو جو ہے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے اور ان کے دلوں میں جو ہے یہ اس سے زیادہ، اکبر یعنی اس سے زیادہ ہے. سپرلیٹو ٹینس یا کمپیریٹو وہ لیے آپ تو جو ہے یعنی اکبر کا مطلب، کبیر کا مطلب بڑا ہوگا، اکبر کا مطلب سب میں بڑا یا اس سے زیادہ بڑا. یعنی جو منہ سے دشمنی ظاہر ہوتی ہے اس سے زیادہ دشمنی ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں کھول کھول کر تم کو سمجھا دی ہیں. کہ یہ دوستی کے معاملے میں سمجھا دیا ہے کہ دیکھو ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھو. یا پھر یہ بات آتی ہے کہ سارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں کھول کھول کر سمجھایا ہے تاکہ تم جو ہے عقل والے جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، اور ہاں تم تو وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، یہ کافر مشرک منافق سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تمام کی تمام کتاب میں جو ہے ایمان لاتے ہو. اس کے دو مطلب نکلتے ہیں کہ تم تمام کتابوں میں جو ہے ایمان رکھتے ہو، توریت انجیل زبور قرآن، یا تم ہر کتاب میں ایمان رکھتے ہو. اور وہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، ان کا یہ معاملہ ہے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور اگر جب وہ تم سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. یہ تو منافقین کی کیفیت ہے، خاص منافقین کی بات ہے. یہ سورہ بقرہ کی 8ویں آیت میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. لیکن وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، لیکن جب الگ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کترتے ہیں. دیکھیے ایک عجیب سا سائن ہے یہ کہ جو لوگ ایکشن نہیں لے سکتے وہ فرسٹریشن میں انگلیاں کترتے ہیں. آپ کئی اسپورٹس مین کو بھی دیکھیں گے ٹیم ہارنے کی نوبت میں ہے تو نروسنس میں جو ہے انگلیاں کترنا شروع کرتے ہیں کیونکہ کچھ کر نہیں سکتے، مجبور ہے. اس وقت جو ہے وہاں غلبہ، مدینہ منورہ میں غلبہ جو ہے مسلمانوں کا ہے. اب یہ منافق کچھ زیادہ کر نہیں سکتے لیکن تم پہ غصہ ہے تو غصے کی کیفیت میں جو ہے اپنی انگلیاں کترتے ہیں. قل موتوا بغیظکم، ان سے کہیے کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات صدور، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اس کو جو ہے اچھی طرح سے جانتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسوہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور اگر تم کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ خوشی کا اظہار کر دیتے ہیں. یہ ان کی کیفیت ہے. اب یہاں ذرا رک کے ہم سوچیں کہ بھئی یہ ہم کو کیوں سنا رہے ہیں؟ یہ کرتے ہوں گے منافق، 1400 برس گزر گئے، ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا. ہم کو کیوں سنا رہے ہیں؟ ہم کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم لوگوں میں ایسی کیفیت ہے تو تم میں بھی نفاق کی کیفیت ہے. ہم اگر اپنے آپ کو اینالائز کریں تو دیکھیں کہ ہماری خونی رشتہ داروں میں اگر کسی کو کامیابی ہو تو ہم کو اچھا نہیں دکھتا. یہ نفاق کی کیفیت ہے ہم لوگوں میں، یہ بات ہم نہیں سمجھ رہے ہیں.
قرآن خالی پڑھ لیتے. یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا جا رہا ہے. ہو گیا ابھی, چلے گئے وہ لوگ, ہم کو کیوں سنا رہے ہیں؟ کافروں کی بات ہم کو کیوں سنا رہے ہیں؟ منافقین کی بات ہم کو کیوں سنا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ تم جب قرآن پڑھتے ہو تو اس پہ غور کرو اور اپنا جائزہ لو کہ کہیں یہ نفاق کی کیفیت تم میں تو نہیں ہے. بھئی کوئی آپ کے بچے کو نوکری ملی 12,000 کی, آپ کے کوئی خلیرے چچرے بھائی کے بچے کو نوکری ملی 25,000 کی, آپ کو اچھا نہیں دکھا؟ آپ بولے ان کچھ ملتا رہتا, بھائی ہم تو ہمیشہ تباہی میں رہے. آپ کو اچھا خوش نہیں ہوتے آپ دعا, اب اپنے لوگوں کی خوشی پہ خوش نہیں ہوتے. اور اگر اس کی نوکری چلے گئی تو پھر بڑے خوش ہو جاتے, بولتے دیکھو بھائی ہمارا بچہ تو اتنا اچھا ہے, انہیں برابر کرانی نکال کے پھینک دیا اس کو. بولے تو یہ نفاق کی کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے متعلقین کے دلوں سے یہ کیفیت نکالے. صلہ رحمی کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اپنوں کی خوشی میں خوش ہونا. ہم اپنوں کی خوشی سے خوش نہیں ہوتے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ منافقوں کی کیفیت ہے. اور پھر کہا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. صبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی دین کو پھیلانا ہے, دین پہ عمل کرنا ہے. دین پہ عمل کرنے میں جو تم کو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس پہ صبر کرنا, کانسٹنسی جس کو بولتے ہیں. اور پھر تقوی کے معنی انشاءاللہ آگے بھی سمجھ میں آئیں گے. یہاں تقوی کے مطلب یہ ہے کہ اگر تم احتیاط کرو, بی کیئرفل, اگر تم کیئرفل رہو, احتیاط کرو اور اپنی کوشش میں اگر صبر کرو, تو پھر بتا رہے ہیں کہ ان کی جو پلاننگ ہے وہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. تو دو طریقے کامیابی کے بتائے جا رہے ہیں کہ اپنے کام میں مستقل مزاج رکھو, مستقل مزاجی رکھ کے جو ہے اپنا کام, تبلیغ کا جو کام ہے وہ کرتے چلے جاؤ. اس میں جو رکاوٹیں آئیں گی, جو تکالیف ہوں گی, اس پہ صبر کرو اور احتیاط کرو, اللہ سے ڈرو, گناہوں سے بچتے رہو. ان کا پلان جو ہے تم کو وہ کوئی قسم کی تکلیف میں تم کو نہیں ڈالے گا. کیوں نہیں ڈالے گا؟ ان اللہ بما یعملون محیط, یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں. اگر چاہیں تو روک لیں. بھئی عراق میں تختہ بدل دیں, پلٹ دیں, فلسطین میں تختہ پلٹ دیں. اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم مومن کے ڈیفینیشن میں نہیں آ رہے ہیں. جیسے آگے ہم دیکھیں گے, یہ جو ہے دیکھیے ایک چیز ہے, ہم کو انداز, ہم خالی ٹی وی پہ سینس دیکھ رہے ہیں, بمباری ہو رہی, لوگوں کے گھر جل رہے ہیں, بیوہ ہو گئے, یتیم ہو گئے, ہم محسوس ہی نہیں کر سک رہے ہیں کیونکہ ہم بے حس ہو گئے ہیں. اگر ہمارے میں کچھ اگر ہم مومن ہوتے تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوتے ہی نہیں تھا. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں, گھیرے میں لیے ہوئے ہیں, یہ روک سکتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے جو ہے ہم کو سزائیں دلائی جا رہی ہے. اب یہاں سے جو ہے جنگ احد کا مضمون شروع ہو رہا ہے. اب یہ جنگ احد کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جس کو تفصیل میں دیکھنا ہے, کسی بھی سیرت کی کتاب میں آپ کو تفصیل مل جائے گی. یہ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تھی, جس میں 313 صحابی تھے, 950 کے قریب جو ہے کافر تھے, اور ان کے تمام لیڈرز, کافروں کے تمام لیڈرز جو ہے مشہور جو تھے وہ قتل کر دیے گئے تھے. اور کئی لوگوں کو جو ہے 70 شہید ہوئے, 70 کو قیدی بنا لیا تھا, اور پھر یہ ناکام ہو کے ڈیفیٹڈ جو ہے مکہ معظمہ کو واپس ہوئے تھے مدینے سے. اب ان کے دل میں جو ہے ایک بوکس تھا کہ بدلہ لیں گے. تو یہ جو جنگ احد ہے یہ 3ری ہجری میں ہوئی, جنگ بدر 2ری ہجری میں ہوئی تھی. تو جنگ بدر میں جو ڈیفیٹ ہوئی تھی, ان کو شکست ہوئی تھی, اس کا بدلہ لینے کے واسطے یہ 3000 کی فوج لے کے آ گئے. 3000 کی فوج لے کے مکہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے آ گئے. اب یہاں یہ ہوا کہ صحابہ میں کچھ ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا. کچھ لوگ بولے کہ بھئی ہم مدینے کے باہر نکل کے لڑیں گے, کچھ لوگ بولے ہم مدینے میں رہ کے لڑیں گے. لہذا عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا, اس کا بھی یہ خیال تھا کہ ہم مدینے میں رہ کے لڑیں گے. لیکن فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم مدینے سے باہر نکل کے لڑیں گے, کیونکہ عورتیں بچے بھی رہتے ہیں, باہر لڑنا بہتر ہے. تو جب باہر نکلے تو ہزار کی فوج تھی, 3000 کے خلاف 1000 کی تھی. کچھ دور جانے کے بعد عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے پلٹ گیا. اب کیا ہو گیا؟ جنگ بدر میں 1:3 تھا, 313:950 تھا. اب یہاں 700:3000 ہو گیا, 1:4 کے اوپر ہو گیا پروپورشن. دیکھیے, اٹس ناٹ اے گیم آف نمبرز,
اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، مگر ہمت، یہ صحابہ کی ایسی قوم تھی کہ اپنے سے 4 گنا سے لڑنے تیار ہو گئے تھے. اب ہماری یہ حالت ہے، اگر ہم اپنے سے 1/4 یا 1/5 بھی رہے تو بھاگ جاتے ہیں. یہ ایمان کی کیفیت تھی ان کی. اچھا، اس کے بعد بھی ہوا یہ کہ بنو سلمہ اور بنو حارث کے جو دو قبیلے تھے، ان کے کچھ لوگ جو ہے ذرا بزدلی بتانے لگے. تو اب یہ تمام چیزوں کا جو ہے ذکر یہاں آ رہا ہے. وہ اذا غدوتا من اہلک تبوئ المومنین مقاعد للقتال، اور جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے مومنین کو جنگ کے مقامات پر بٹھانے کے لیے. اب یہ وار آف بٹنز تو نہیں ہے نا آج کل جیسا ہے، بٹن دبائے دھن بول کے چلے گا، نہیں ہے نا. وہ تو بالکل مردانی جنگ تھی، بالکل ہاتھ میں تلوار لے کے بھالے لے کے جو ہے لڑنا پڑتا تھا. تو کس کو کہاں بٹھانا ہے کیا ہے، جیسا کرکٹ فیلڈ کیپٹن ارینج کرتا، اس طریقے سے جو سپہ سالار ہوتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار تھے، تو انہوں نے تمام لوگوں کو کہاں کہاں بیٹھنا ہے، کہاں کہاں جو ہے ڈیفینڈ کرنا ہے، ان کو طے کر دیا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم رکھنے والا ہے. دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا تمام چیزیں، علم تھا اس کو. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، اور جب تم میں سے 2 گروپ بنو سلمہ اور بنو حارث کے لوگ جو ہے کچھ بزدلی کا ارادہ کیے، پلٹ جانے کا ارادہ کیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی تھا، اللہ تعالیٰ ان کا گارڈین تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بچانے والا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے ڈیفنس میں آنے والے تھے. اس کے باوجود جو ہے انہوں نے تھوڑی سی کم ہمتی دکھائی. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں. دیکھیں ایک بات، ایک اصول معلوم ہو گیا. مومن کی نشانی ہے، مومن کی نشانی کیا ہے؟ اپنے بازو پہ بھروسہ نہیں کرتا، اپنے ہتھیار پہ بھروسہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا. آج کل بعض پیرنٹس بچوں کو بولتے بابا یو شوڈ ہیو سیلف کانفیڈینس. نہیں، غلط بول رہے ہیں آپ. یو شوڈ ہیو کانفیڈینس ان اللہ. سیلف کانفیڈینس کا مٹی کا سیلف رہا، اگر اینالائز کرے تو پیشاب رکا تو جاری نہیں کر سکتے آپ. تو کانفیڈینس اللہ میں رہنا. اب یہاں ایک حدیث کا ہم ریفرنس لے سکتے کہ کوئی اس سے پہلے بار بار بات آئی ہے کہ کوئی صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا تھا، وہ کھو گئی. تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے اس کو باندھا تھا؟ تو کہا نہیں، باندھا نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اللہ پہ بھروسہ کرو مگر اپنی اونٹنی کو باندھ لیا کرو. ٹرسٹ ان اللہ بٹ ٹائی یور کیمل. تو یہاں وہ اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. کیسا بھروسہ کرنا چاہیے؟ جنگ کے لیے نکل گئے ہیں، نکل کے بھروسہ کر رہے ہیں، اپنی جان دینے کے لیے نکل گئے ہیں، نکل کے بھروسہ کر رہے ہیں. ایک بچہ ہے امتحان میں پڑھ رہا، بولے صاحب ابھی سن کے آیا میں اللہ پہ بھروسہ کرنا، میں پڑھتا اڑتا نہیں، تو کیسا پاس ہوئیں گا؟ یہ عالم خلق ہے، یہاں کے اصول چلیں گے. تو اس کو محنت کر کے امتحان ہونے کے بعد نتیجے کے واسطے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے، بغیر عمل کے بھروسہ نہیں ہوتا. تو یہاں اپنی جان پہ کھیل کے یہ لوگوں کو ہدایت ہو رہی کہ اب تم اللہ پہ بھروسہ کرو، اب ہم دیکھ لیں گے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو بدر کے موقع پر جو ہے مدد کی تھی جبکہ تم بہت ہی کمزور تھے. 313 تھے اور وہ 950 تھے. اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لہذا تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم بدر کی جو کامیابی ہوئی تھی اس میں اللہ کا شکر ادا کرو. تو اس کا اگر ترجمہ ہم سیدھے طریقے سے لکھیں تو کیونکہ بدر کی فتح اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوئی تھی تو تم اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، تاکہ یا اس طرح تم کو جو بدر میں جو فتح کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فتح دی. ایکسپٹ کر لو، مان لو، ایکنالج کرو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے تمہاری فتح ہوئی تھی. اب اس کا ایک خاکہ کھینچا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مدد کرنا چاہیں تو کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں. ایک پاسبلٹی بتایا جا رہا ہے کہ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکۃ منزلین. تو جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تم لوگوں کو یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد 3000 فرشتوں سے کرے جو اوپر سے نیچے نازل ہو. 3000 کافر آئے تھے حملہ کرنے کے لیے، 3000 کافر آئے تھے.
3000 ملائک کو اگر اتار دیں تو ایک ایک فرشتہ ایک ایک کافر کو دیکھ لیتا، قصہ ختم۔ لہذا جنگ بدر، جنگ احد وغیرہ میں صحابہ کا بیان ہے کہ بعض وقت ایسا ہوا کہ ہم دشمن کی گردن اڑانے کے لیے تلوار اٹھائے، ہماری تلوار لگنے سے پہلے گردن گر گئی اس کی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کہ آج نہیں آ سکتی۔ ذرا اپنے گریبانوں میں منڈی ڈال کے اپنے کانشنس کو ہلا کے سوچئے کہ وہ صحابہ کا جیسا ایمان تھا، اگر آج بھی وہ ایمان پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو وہی ہے جب بھی تھے اب بھی ہے، اب بھی وہ مدد آ سکتی ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا کیا ہے کہ صحابہ جیسا جان پہ کھیل گئے اسلام کے لیے، ہم تو کسی چیز پہ نہیں کھیلنے تیار ہیں۔ ہم خود اپنے آپ سے لڑنے، اپنے نفس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اگر مومن تیار ہوتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر، تو پھر ایک ایک آدمی کے لیے ایک ایک فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ نازل کرنے تیار ہیں۔ اور پھر کہا کہ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اور کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو، یعنی اپنی کوشش میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس کو برداشت کرتے رہو، اور احتیاط کرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچتے ہوئے رہو، اور تمہارا یہ دشمن ایک دم تم پر حملہ کر دے تو اللہ تعالیٰ تمہارے 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا جو نشاندہی کر کے بھیجے جائیں گے کہ کون سے فرشتے کس کو ماریں گے۔ جیسا سورہ فیل میں روایتوں میں بات آتی ہے کہ وہ ایک ایک کنکر جو ابابیل گراتے تھے، وہ ابرہا کے فوج کے نشاندہی تھی کہ ابرہا کے کس فوجی پہ کون سا کنکر گرے گا، یہ تمام طے تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کاروبار ہے بھئی۔ ہزاروں لوگوں کا اسٹیٹ بینک میں اکاؤنٹ ہے، آپ جاتے فوراً آپ کا اکاؤنٹ آ جاتا، ہزاروں میں سے آپ کا نکالتے کریکٹ طریقے سے، نشاندہی کر کے نکالتے، آپ ہی کے اکاؤنٹ پہ مارتا جا کے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو بول رہے ہیں کہ اگر تم دو کنڈیشنز بتا رہے ہیں، اگر تم صبر کرو۔ دیکھیے صبر کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ جب ریسسٹنس آتا، آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز کا ریسسٹنس آ رہا ہے۔ ہمارے پاس پہلے ہمارے نفس کا ریسسٹنس آتا، پہلا ریسسٹنس ہمارے نفس کا رہتا، تو ہم پہلے تو نفس کو کچلنے کی کوشش کریں، اس سینس میں کہ قرآن اور حدیث میں عمل کرنے کے لیے اگر آگے بڑھیں اور اندر سے کوئی جو ہے رکاوٹ ہو رہی ہے تو اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں، اور پھر بیرونی طریقے سے بھی اگر ہو رہا ہے تو تکلیف کو برداشت کریں اور احتیاط کرتے رہیں، دیوانگی سے جو ہے کام نہ کریں، ویل پلانڈ رہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں یعنی یہ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ڈٹرمنیشن ٹو اوور کم اپوزیشن ود دا کانسیکوینٹ پریکٹیکل ایفرٹ اینڈ پیشنس، یعنی حالات کا مقابلہ کرنے کا پکا ارادہ اور عملی کوشش اور برداشت، اور پھر احتیاط، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یہ اگر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی آئے گی کہ ملائکہ کے نام لکھا ہوا رہے گا کہ کون سا فرشتہ کس دشمن کو مارے گا، یہ لکھا ہوا رہے گا۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو آثار قیامت کی جو بات آ رہی ہے، کل پرسوں ہی کسی کی تقریر میں یہ ذکر آیا تھا اس کا کہ دیکھیے اس وقت ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ فلسطین میں جو اسرائیلی ٹینکس ہیں اس پہ مسلمان پتھریں مار رہے ہیں، پتھروں سے ٹینکس کو کیا ہونے کا ہے؟ تو ہمارا جو ایمونیشن کا کمپیریزن ہے ویسٹ سے یہ ہے، ان کے پاس نیوکلیئر بامز ہیں، ایٹم بامز ہیں، تو ہمارے پاس پتھریں ہیں، وہ بھی چھوٹے بچے جا کے پتھریں مار رہے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ چاہے جیسا 313 سے 950 کو جو ہے ہرا دیا اور 7 سے اسے 3000 کو پہلے ہرا دیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کی انرجی سلب کر لے، جیسا اس وقت فیوز اڑا دیتے گن فاؤنڈری کا، کوئی مائک کام نہیں کرتا، کوئی پنکھا کام نہیں کرتا، کوئی لائٹ کام نہیں کرتی، آپ چیف انجینئر آف امریکہ بلا لیجئے، انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ کرنٹ آف ہے۔ اس طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ یہ ویسٹرن کنٹریز کا جو پاور ہے، نیوکلیئر پاور ہے، جتنے پاورز ہیں، یہ انرجی کو اگر سلب کر لیں تو پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ پہاڑ بولے گا میرے پیچھے یہودی ہے، جھاڑ بولے گا میرے پیچھے یہودی ہے، ورنہ اس کنڈیشن میں نہیں ہو۔ تو معلوم ہو رہا کہ آخری زمانے میں بھی جب عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت بھی یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہم غالب آئیں گے۔ آپ کے پاس کائی کی ٹیکنالوجی ہے؟ مٹی کی دھول کی ٹیکنالوجی؟ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، نہ سائنس ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ آرٹس ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔
کس چیز میں ہم بول سکتے ہیں کہ بھئی ہاں ہم اس فیلڈ میں جو ہے آگے ہیں؟ ہاں کھانے پینے میں آگے ہیں، شادیاں کرنے میں آگے ہیں، ہنگامے کرنے میں، ڈیکوریشن میں آگے ہیں. بتائیے آپ، ایجوکیشن میں آگے ہیں، بزنس میں، کس چیز میں آگے ہیں؟ اگر کچھ مسلم رچ کنٹریز ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، زمین سے آئل نکالا اس واسطے آگے ہیں. جاپان کا تو حال نہیں ہے ہمارا کہ بھئی خالی کوئی را مٹیریلز ہی نہیں ہے، خالی انڈسٹریلائزیشن ہے جس کی وجہ سے ایک پاور بنا ہوا ہے. یعنی مشہور یہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہ جاپان سٹارٹس ویئر یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈز. اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے وہاں. کیا حشر ہوا؟ ایک زبردست طوفان آیا جس میں 70 لوگ ختم ہو گئے. زلزلہ آیا 7.6 رچٹر اسکیل پہ زلزلہ آیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو تمہاری یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایسے 2 جھٹکوں میں ختم ہو جاتی. کیا سمجھ رہے ہیں تم؟ تو قیامت سے پہلے یہی ایک صورت ہے. تو پھر ہم اس اللہ کو پکڑ لیں، اس اللہ کے پیچھے چلے جائیں جو ہماری مدد کرے گی. یہ کیا دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جیسا صحابہ کا یہ معاملہ آ رہا ہے. تو کہا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. اور یہ جو فرشتوں کی جو خبر ہم نے تم کو خوشخبری دی، یہ صرف تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے دی. دلوں کو اتنا سیٹسفائیڈ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی تو مدد آنے والی ہے. ایک بچہ لڑ رہا دوسرے بچے سے، مار کھا رہا، ایک دم دیکھا بڑا بھائی آ رہا، اطمینان ہو گیا. اب انہیں آ رہا، کیا بولا تو؟ ایک انسان کا نیچر ہے، ہیومن نیچر ہے. تو جس کو اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ نیوز آ گئی کہ فرشتوں سے جو ہے مدد تمہاری ہوگی، تو تمہارے دلوں میں اطمینان آ گیا. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور مدد جو ہے صرف اللہ کے طرف سے ہے جو اقتدار والے ہیں اور جس میں استحکام ہے، ان کے حکم میں استحکام ہے. تو فرشتوں پہ بھی بھروسہ مت کرو، فرشتوں پہ بھی بھروسہ مت کرو. اگر اور کس کی مدد ہو سکتی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ مدد کریں، کیونکہ وہ غلبے والے ہیں، اقتدار والے ہیں، مائٹ ہے ان کے پاس، اور حکیم ہے. ان کے پاس دانائی ہے، وزڈم ہے. اس کی بنیاد پہ وہ فیصلے کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں میں استحکام ہے، فرمنس ہے. ان کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. تو ایسی ہستی کو تم پکار رہے ہو، ایسی ہستی پہ تم ڈیپینڈ کر رہے ہو جو عزیز الحکیم ہے. کوئی ایسی معمولی ہستی نعوذ باللہ نہیں ہے جس پہ جو ہے آپ بھروسہ کر کے ہار جائیں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں آئے گی؟ مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں آئے گی؟ لِيَخْتَا طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور يَكْبِتُوهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. تاکہ یہ جو کفر کرتے ہیں ان کے ایک فرقے کو کاٹ دے اور پھر وہ ذلیل ہو جائیں اور بالکل ہار کر واپس جائیں. کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس لیے آئے گی کہ یہ کافروں کا ایک حصہ کٹ جائے، بالکل قصہ ہی ختم ہو جائے اور پھر وہ ناکام ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں اور ناکام ہو کے جو ہے اپنے مقام پہ واپس ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اب یہاں جو ہے ایک بات آ رہی ہے کہ اب یہ جو کافر تھے احد میں، یہ آ گئے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور جو ابھی بات آگے آئے گی جن صحابیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا تیر اندازوں کو کوئی ایک حصے کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کے بارے میں بھی بات آگے آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیسا لکا من الامر شیئن، اس معاملے میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم الظالمون. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کی نظر کرے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، یا ان پہ عذاب دے کیونکہ وہ ظلم ناانصافی کر دے. اس میں آپ کا دخل نہیں ہے. دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، سزا دینا یا نہیں دینا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں ہے، کسی رسول کا فیصلہ نہیں ہے سزا دینا یا آزاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور ہم لوگ اب کسی تقریر میں کوئی صاحب بول رہے تھے کہ بولے میں بول رہا ہوں وہ جنتی ہیں. میں ہل کے رہ گیا. میں بولا آپ فیصلہ دے رہے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کے مقام پہ بیٹھ گئے آپ جا کے. حکیم تو اللہ تعالیٰ ہیں، فیصلہ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. ہم چاہے تو ان کو سزا دیں اور چاہے تو جو ہے ان کو معاف کر دیں. اور کیوں؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، تو ظاہر ہے حق اس کا ہے. بھئی یہ گھر میرا ہے، اس پہ حق میرا ہے، کسی اور کے گھر پہ میں حق نہیں جاتا. ساری آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی ہیں، اسی لیے جو ہے ان کی چلتی ہے. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء.
وہ جس کو چاہے جو ہے گناہوں کی سزا سے بچا لے یا گناہوں سے بچا لے، اور جس کو چاہے سزا دے۔ واللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں، گناہوں سے بچانے والے ہیں، گناہوں کی سزا سے بچانے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اب اس میں ایک خاص پیشن گوئی آ گئی ہے، پروفیسی آ گئی۔ اس جنگ میں ابو سفیان اور خالد بن ولید بھی تھے مسلمانوں کے خلاف۔ فتح مکہ کے بعد یہ لوگ ایمان لائے، اور پھر ان لوگوں کی یعنی لیڈرشپ میں کئی فتوحات ہوئے اسلام کو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ہمارے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان لائے۔ اور اتنا بڑا ان لوگوں کا جو ہے وہ تھا کہ فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ جو ہے بالکل پناہ میں رہے گا، اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ ان کا یہ مرتبہ ہو گیا اسلام لانے کے بعد۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ جو ہے ان کو سیف اللہ کا غالباً جو ہے خطاب دیا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تلوار ہیں، اتنے ممالک آپ نے فتح کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، انہوں نے توفیق دی ان کو۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئے تھے، دیکھیے جنگ بدر، جنگ احد میں تو یہ بھی معاملہ ہوا کہ قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے خلاف آ گئے، بھائی خلاف آ گیا، والد اور بیٹے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف آ گئے۔ تو یہاں یہ بتانا ہے کہ اللہ کے سامنے رشتوں کا بھی وہاں کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اب ہم لوگ جو ہے رشتوں کو، دوستیوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہاں سب صرف اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اب یہاں بیچ میں جو ہے ایک آیت اس کی آ گئی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سود مت کھاؤ اضافے پہ اضافہ کرتے ہوئے، یعنی 1000 روپیہ سود دیے، 1 سال کے بعد 2000 لیے، پھر اگر ایک سال کے بعد نہیں دیا تو اس کا پرنسپل جو ہے 2000 بن گیا، 2 سال کے بعد جو ہے 4000 اس کا جو ہے اماؤنٹ واپس کرنا پڑا۔ تو سود در سود، سود پہ سود مت کھاؤ۔ اور پھر یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ یہ سود کے کاروبار سے، یوزری جس کو بولتے ہیں، سود کے کاروبار سے غریب اور غریب بنتا جاتا ہے، امیر اور امیر بنتا جاتا ہے۔ تو سورہ حشر کی ایک آیت آئی کہ بھئی اس میں کہا گیا ہے کہ دیکھو یہ پیسہ ان لوگوں کو دیا جائے، فقیر ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان لوگوں کو دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ دولت تمہیں لوگوں میں گھومتی رہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ the wealth should flow from the rich to the poor۔ دولت امیر آدمی سے غریب آدمی کی طرف جانا چاہیے، غریب آدمی سے امیر آدمی کی طرف اگر جائے تو پھر وہ ربا ہے۔ یہ تفصیل میں ہم سورہ بقرہ کی 275ویں سے لے کے 280ویں آیت تک جو ہے ہم تفصیل میں پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم اس سے بچو اور تاکہ تم کو فتح ہو۔ اب یہاں تقوی کا لفظ سمجھایا گیا ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو۔ یہاں تقوی کا مطلب ڈرنے کا آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کامیابی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے ڈرنے میں کامیابی ہے۔ پھر دوسری آیت میں آ رہا ہے کہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جب لفظ آ رہا ہے واتقوا اللہ، تو وہاں ڈرنے کے معنی آ رہے ہیں، اور آگ کے ساتھ جو لفظ آ رہا ہے واتقوا النار، تو یہاں بچنے کے معنی آتے ہیں۔ تو یہ دونوں کو اگر ہم ملا لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچ کر نیک عمل کرنے والا متقی ہوتا ہے۔ 3 کنڈیشن ہے۔ تقویٰ دل کی کیفیت ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور گناہ سے بچیں، جسم سے بھی اور اندر نفس سے بھی، اور پھر نیک عمل کریں۔ یہ آگے انشاءاللہ متقین کی بات آ رہی ہے، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ میں ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور پھر یہ حکم آ رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ 2 کنڈیشنز ہیں رحم کرنے کے۔ آپ قرآن پہ اپنی مرضی سے عمل نہیں کر سکتے، قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو جو ہے یہ 2 اتھارٹیز آئی ہیں، اس میں تیسری اتھارٹی نہیں ہے۔ وَسَائِرُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور پھر دوڑو، تیزی سے ریس کرو
اپنے پالنے والے مالک اللہ کے مغفرت کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی سزا سے بچانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے دعا مانگتے ہوئے اس کی طرف بھاگو. وہ جنتن ارضها السماوات والارض، اور ایک ایسی جنت جس کا پھیلاؤ آسمان و زمین کی طرح ہے. یعنی جو جنت ہے جیسا زمین ہے، اس کا پھیلاؤ پورا دیکھے تو آسمان اور زمین ہے. اسی طریقے سے ممکن ہے جنت جو ہوگی تمام اطراف ہیونلی باڈیز ہوں گے، تو جس کا پھیلاؤ جو ہے اتنی بڑی جنت ہے. یہ کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے جنت. اب بولتے صحابہ کا مزاج ایسا تھا کہ ایسی آیتیں آتی تو بے چین ہو جاتے تھے کہ یہ متقین کون ہیں، تاکہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. تو اب ایک اوپر تو ہم تقویٰ دیکھ لیے کہ دل میں کیفیت ہونا، اللہ کا ڈر ہونا اور گناہ سے بچنے کی کیفیت ہونا. ایک بات آ گئی. سورہ بقرہ جب شروع ہوا تو وہاں دیکھیں متقین کون تھے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو تم کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، دوسری کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. یہ 3-4 کوالٹیز اس میں پورے عمل آ گیا. بھئی ایمان کے بعد نماز پڑھنا اور خرچ کرنا، یہ عمل بھی آ گیا، ایمان بھی آ گیا، یقین بھی. اب یہاں متقین کے کچھ اور کوالٹیز بتائے جا رہے ہیں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی خرچتے ہیں اور تکلیف میں بھی خرچتے ہیں. یہ متقی کون ہے؟ اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچنے والے، جن کے دل میں ایسی کیفیت ہے. وہ کون ہے؟ جو خوشحالی میں بھی خرچتے ہیں، تنگی میں بھی خرچتے ہیں. دیکھیے ایک بات ہے کہ بھئی HEHD نظام 1 لاکھ روپیہ خیرات کر دیے، بات الگ ہو جاتی ہے. آپ میں سے کسی کوئی آدمی 1 لاکھ روپیہ خیرات کرا، بات الگ ہو جاتی ہے. پرسنٹیج آف ویلتھ کیا ہے؟ بھئی صحابہ کا تو یہ معاملہ تھا کہ خود نہیں کھاتے تھے، مہمان کو کھلاتے تھے، چراغ بجھاتے تھے کہ مہمان یہ سمجھے کہ جو ہے کھا رہے ہیں. خود نہیں کھاتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے. تو یہاں جو ہے خوشی میں بھی، خوشحالی میں بھی خرچتے ہیں متقین، اور تکلیف میں بھی خرچتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور یہ غصے کو پی جانے والے، غصے کو بالکل دبا لینے والے، یہ متقین جو ہے. ہم تو غصہ ناک پہ رہتا، ہمارا بات کرنے کا سٹائل ہی ایسا ہے. ہمارا بیوپاری لے لیجئے، ہمارا کوئی بھی پروفیشن میں لے لیجئے، بات کرنے کا سٹائل ایسا ہے. کہاں جاتے چچا چلو، یعنی آپ کو غصہ آ جانا، بالکل کرٹیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ متقین جو ہوتے وہ یہ اپنے غصے کو دبانے والے رہتے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہوتے. غصے کی کیفیت میں بھی اگر لوگوں سے غلطی ہو جائے تو وہ غلطیوں کو معاف کرنے والے ہوتے. دیکھیے سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ پریکٹس کرنا ہے. اگر تقویٰ اختیار کرنا ہے تو یہ پریکٹس کرنا ہے کہ اگر ہم کو غصہ بھی آئے تو غصے کو پی جائے، غصے کا اظہار نہ کریں. کیونکہ پھر اللہ کا اگر غصہ ہم پہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم لوگوں کی غلطیاں معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں معاف کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں نہ معاف کرے تو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں جا سکے جنت میں. واللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. محسنین کون ہے؟ جو اپنے عمل میں پرفیکشنسٹ ہیں، حسن پیدا کرتے ہیں اپنے عمل میں. 4 رکعت فرض کرے، 4 رکعت فرض ہے ظہر کے، لیکن 4 رکعت پہلے بھی پڑھے سنت، 2 رکعت بعد میں بھی پڑھے، پھر کچھ نفل بھی پڑھے. اب آپ کی 4 رکعت فرض کو میں حسن پیدا ہو گیا، خالی 4 کے بجائے 12 ہو گئے، حسن پیدا کر دی. محسن جس کو بولتے جو اپنے کام میں حسن پیدا کرتا ہے. والذین اذا، پرفیکشنسٹ جس کو انگلش میں بولیں گے آپ، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور جب یہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یہ متقین اگر کوئی غلطی سے بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا اپنے آپ پہ زیادتی ناانصافی کرتے ہیں، کسی گناہ میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب اللہ کو یاد کرنے کا جو طریقہ ہے، ایک تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی ذکر ہوا. ایک اللہ کو یاد کرنا یہ ہوا کہ گناہ کے بعد فوراً اللہ یاد آیا کہ یا اللہ اگر آپ معاف نہیں کرے تو کیسا ہوگا. ایک اللہ کا ذکر نماز ہے، اور ایک نماز توبہ کا جو ہے مشکات میں ایک حدیث آئی ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جائے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے،
تو آپ کو چاہیے کہ 2 رکعت نفل نماز توبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور پھر وہ عمل دہرائیں نہیں، اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پہ ڈال دیں. اس طریقے کی کیفیت کرتے ہیں یہ متقین جو ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان سے بھی بے حیائی ہو سکتی ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مگر یہ لوگ فوراً ایسا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اور فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر اپنے گناہوں کی سزا سے بچاؤ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوائے کون ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ کوئی ہے گناہوں کو معاف کرنے؟ بھئی ایک قوم ہے، ہفتے میں ایک وقت کنفیشن ہوتا ان کے پاس، کرسچنس کے پاس ہوتا کہ بھئی آپ جائیں ہفتے میں ایک وقت، وہ جو پادری رہتا، فادر بردر جو بھی رہتا، اس کے سامنے جھکیں اور ہفتہ بھر آپ جو غلطیاں کریں اس کے سامنے بول دیں. تو انہیں بولتا آل رائٹ یو آر فارگیون، چلو فارگیو ہو گیا. ہمارے ایسا بات سوال ہی نہیں ہے. گناہ تو صرف اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، تو اللہ کے سوا کون گناہ معاف کر سکتے ہیں؟ آپ جا کے دوسروں سے کسی سے بولیں گے صاحب آپ دعا کریے میرے گناہوں کو معاف کر دو، بولے تو پیٹ میں درد آپ کا ہے، آپ کو گولی کھانا چاہیے، آپ کو جو ہے معافی مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. اور پھر ایک 5ویں کوالٹی ان کی یہ رہتی وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے بوجھتے جو غلطی کرتے ہیں اس پہ اصرار نہیں کرتے، دہراتے نہیں. بھئی ایک وقت بول دیے کہ بھئی دیکھو پتے کھیلنا، جوا کھیلنا حرام ہے ہمارے پاس، بول دیا. اب اس پہ اصرار نہیں کرتے، سن کے جانتے بوجھتے پھر پتے کھیل رہے. اور شیطان بول رہا اللہ غفور و رحیم ہے. شیطان تو ہمیشہ تیار رہتا ہے یہ جملے کے ساتھ، اللہ غفور و رحیم ہے. تو یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ سورہ مائدہ کی 2 آیتیں آئی ہیں جو میں ریپیٹڈلی جو ہے بولتے رہتا ہوں یاد دلانے کے لیے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے کہ ان کے لیے مغفرت ہے ان کے گناہوں کی، ان کو بڑا اجر ہے. نیک عمل کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کے لیے معافی ہے، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے وہ تو اصحاب الجحیم ہے، وہ تو دوزخ میں رہیں گے. تو میں بار بار مثال دیتے رہتا ہوں کہ بھئی آپ یہ بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے، مغفرت کی بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ بھئی آپ ڈرائنگ روم میں 2 کارنر پیسز بنانا چاہ رہے تھے، 2 بڑھئیوں کو بلا کے آپ پورا ناپ دے کے بتا دیے، دونوں کو 1,000 روپیہ ایڈوانس دے دیے. ایک بڑے جو ہے ایک کارنر پیس بنا کے لایا، بہترین بنایا، لیکن جو ہے نیچے سے ایک چپ نکل گیا تھا، لانے میں رکشا میں دھکا لگ گیا. آپ بولے چلو بھی محنت کرا بیچارہ، باقی کے 1000 روپے بھی دے دیے. یہ مغفرت ہے، کام کرنے میں تھوڑی غلطی ہو گئی، یہ مغفرت ہے. دوسرا بڑے پیسے لے کے بھاگ گیا، اب انہیں ملا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو اور 1,000 روپے دیں گے، اس کو پکڑ کے پولیس میں دیں گے آپ سزا کے واسطے. تو یہ شیطان ہم لوگوں کے ذہن میں بٹھایا ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے، تم جو چاہے گناہ کر لو. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم کس کے لیے ہے؟ ایسے لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور اس میں کچھ غلطیاں جو ہو گئی ہیں اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. مثلا ایک بات ہے بھائی روزے سے ہیں، اب اتفاق سے کوئی بات پہ غصہ آ گیا آپ کو، تو پھر ایک دم خیال آیا کہ بھئی روزے سے میں غصہ نہیں آنا چاہیے آپ، مگر تھوڑا سا آ گیا، تو اتنی سی غلطی بھی جو ہے وہ مغفرت مانگنا ضروری ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اس کو. آپ روزہ ہی نہیں رہے، آپ بولے میں مانتا ہی نہیں اس میں، اب بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، تو پھر عدل بھی تو ہے، وہاں انصاف بھی تو ہے، شدید العقاب بھی تو ہے. یہ باتیں ذہن میں رہنا ہے کہ یہ جو متقین ہیں جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے تمام نیک اعمال کرتے ہیں، خوف ان پہ طاری رہتا ہے اللہ کا. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. تو یہ ان کی جزا، ان کا ریوارڈ کیا ہے؟ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، یعنی گناہوں کی سزا سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر دے رہے ہیں ان کے جو غلطیاں ہو گئی ہے نیک عمل کرنے میں، اس سے بچا لیں گے، اور ان کو ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ یہ عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے. دیکھیے نعم الاجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے یہ بہترین اجر ہے. اب سورہ بقرہ کی آخری حصے میں بات آئے گی، کچھ آسمان و زمین پہ غور فکر کی بات ہے، بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں.
اور کچھ عمل نہیں کرتے. اب ہمارے پاس بیٹھتے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے, صوفیانہ قسم کی باتیں, بڑے بڑے سائنٹسٹ کی باتیں, وہ اذان ہو رہی, کوئی نماز کو نہیں جا رہا, گھر میں بھی نہیں پڑھ رہے. تو یہاں یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے, گناہوں سے بچتے ہوئے, عاملین عمل کرنے والے جو ہیں ان کو یہ جنت کی جو ہے خوشخبری سنا رہے ہیں. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. آپ سے پہلے بھی کئی طریقے, کئی سویلائزیشنز گزر چکے ہیں, اور آپ ذرا سیر کیجئے, زمین میں چلیے پھریے اور دیکھیے کہ جھٹلانے والوں کا کیا حشر ہوا. زمین میں جو ہے آپ پھریے ادھر ادھر, پھر کے دیکھیے کہ جھٹلانے والوں کا کیا اجر ہوا. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. اور یہ قرآن جو ہے انسانوں کے لیے ایک کھلی ہوئی کتاب ہے جس میں ہر چیز کھول کے سمجھا دی گئی ہے, اور پھر وہ ہدایت ہے. یہ کیسی ہدایت ہے؟ یہ جنت کا راستہ بتاتی ہے. اور موعظہ یعنی یہ واعظ ہے, نصیحت ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں, جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل کرتے ہیں, ان کے لیے یہ جو ہے یہ جنت کا راستہ بھی بتاتی ہے اور پھر نصیحت بھی ہے. اب یہاں کچھ جنگ احد میں آگے بات آ رہی ہے, میں تفصیل میں وہاں انشاءاللہ سناؤں گا. شروع میں جیت ہو گئی, اس کے بعد میں کچھ صحابہ کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے واپس ہٹنا پڑا تھا وہاں سے, کافی شدت سے جو ہے نقصان اٹھانے کے بعد. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مومنین. اور تم کمزور مت پڑو اور غم مت کرو, تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومنین ہو. شرط آ گئی, اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے. اب یہ جو عراق, افغانستان, فلسطین, یہ چوطرف یہاں وہاں جہاں بھی ہم جو مار کھا رہے ہیں, یہ کیوں مار کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ مومن نہیں ہے, کیونکہ قرآن کی آیت کے خلاف ہو جائے گا. دیکھیے بات آ رہی ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومنین ہو. ہو ہی نہیں سکتا قرآن کے خلاف مومن مار کھانا, ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قرآن کی آیت غلط نہیں ہو سکتی. ہم غلط ہیں, ہم مومن نہیں ہیں. آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیے, بہترین موقع ہے رمضان کا ترجمے سے پڑھنے کے لیے. احادیث پڑھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے, صحابہ کی زندگیاں پڑھیے, اور اپنے آپ کو کمپیئر کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے, وہ کہاں تھے. تو معلوم ہوگا کہ ہم تو مومن کے ڈیفینیشن میں ہی نہیں آتے ہیں, اسی لیے مار کھا رہے ہیں. ہر جگہ ذلیل ہے, ہر جگہ جو ہے ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہاں تو وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر غم مت کرو اور کم ہمت مت ہو, تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. تو اگر ہم کو غالب آنا ہے, یہاں ایک راستہ معلوم ہو رہا ہے, اگر ہم کو غالب آنا ہے دوسروں پہ تو کیا کرنا پڑے گا؟ مومن بننا پڑے گا. قرآن, حدیث, سنت, یہ تمام چیزوں پہ جو ہے عمل کرنا پڑے گا. اور جب مومن بن جائیں گے تو پھر ساری دنیا پہ غالب آئیں گے انشاءاللہ. قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد, امام مہدی آنے کے بعد یہ بات ہونے والی ہے. نہیں معلوم ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ان چیزوں کو. ان تمسسکم خرہن فقد مس القوم الخرہ مثلہ. اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے تو اس قوم کو بھی تمہاری طرح کا زخم پہنچا ہے. بدر میں تم بھی جو ہے ان کو ہرا دیے تھے, وہاں 70 قیدی لیے تھے, 70 کافروں کو قتل کیا تھا. یہاں 70 صحابی شہید ہوئے جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی شامل تھے. تو اگر تم کو زخم پہنچا ہے تو ان کو بھی زخم پہنچا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور یہ دن ہیں جو ہم انسانوں میں بدلتے رہتے ہیں, ہیر پھیر ہو جاتی ہے. کبھی یہ پارٹی آئی, کبھی وہ پارٹی آئی, کبھی وہ پارٹی آئی, کبھی یہ پارٹی. ہم بدلتے رہتے ہیں, آپ نہیں بدلتے. الیکشن میں بھی آپ نہیں بدلتے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ بدر میں آپ جیتے تھے, احد میں آپ کو جو ہے تھوڑا شکست وہ کرنا پڑا, اس کا ریزن آگے آ رہا ہے. تو یہ ہم بدلتے رہتے ہیں. کائے کے لیے بدلتے رہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کی نشاندہی کر دے. دیکھیے اکثر ترجمے میں لِيَعْلَمُ کا ترجمہ کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جانے. اللہ تعالیٰ سبھی جانتے ہیں, وہی لکھے ہیں تقدیر, شروع سے آخر تک ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہاں گڑبڑ یہ ہے, یہ یعلم جو ہے عین لام میم اس کا مادہ ہے, تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے. علم اسی سے ہے, علم اسی سے ہے.
علم نالج کو بولتے، علم نشانی کو بولتے. علم بٹھا رہے نشانی ہے، جھنڈے کو علم بولتے، نشانی ہے. علم جو ہے نالج کو بولتے، معلومات. اب یہاں اس کا جو پاسٹ ٹینس ہے علیما ہے، اس نے جانا، ہی نیو. اور نشاندہی کا پاسٹ ٹینس کیا ہے؟ علما، اس نے نشاندہی کی. اب یہ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس عربک میں ایک ہی ہے، جس کو فعل مضارع بولتے، ایورسٹ ٹینس بولتے انگلش میں. تو علیما کا بھی پریزنٹ ٹینس یعلمو ہے، علما کا فیوچر ٹینس بھی، پریزنٹ ٹینس بھی یعلمو ہے. تو یہاں مطلب یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سبھی جان، تاکہ اللہ تعالیٰ نشاندہی کر دے، سو دیٹ اللہ تعالیٰ میں مارک آؤٹ، نشاندہی سب کو بتا دے کہ کون ایمان لائے ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم لوگوں میں سے وٹنسز لے، گواہ لے کہ صاحب یہ ہمارے ساتھ ایمان لائے تھے، یہ ایمان مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی تھی، تو تاکہ تم لوگوں میں سے گواہ لیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم کرنے والے، نا انصافی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور پھر دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ الگ کر دے، پاک کر دیں، اور کافرین کو کاٹ دے، کافرین کو بالکل کاٹ دے. دیکھیے اب جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، یہ ٹیسٹ چل رہا ہے. ہم نے زمین اور آسمان پیدا کیے تاکہ تمہارا امتحان لے. تم کو نطفہ امشاد سے پیدا کیا، سورہ ملک، تاکہ تم کو پیدا کیا. سورہ دہر، ہم نے زندگی اور موت اور زندگی پیدا کی تم کو آزمائے. سورہ ہود 7ویں آیت، ہم نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے تاکہ دیکھیں کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے. یہ زندگی امتحان ہے. اب یہ امتحان میں جو پاس ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو فیل ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا. اب یہ صحابہ کا امتحان چل رہا ہے، جان پہ کھیل گئے، شہید ہو گئے، مرنے کے ارادے سے نکل گئے، یہ ان کا امتحان تھا. اب ہمارا امتحان یہ کہ کوئی بکا بول رہا صاحب قسم کھا رہا ہوں میں بکا ہوں، بولے تو بڑی مشکل سے پرس میں نکال کے سب میں چھوٹا کوئن جو رہتا 54 58 کا وہ نکال کے دیتے. یہ ہمارا امتحان. ہاں کہ 100 کے نوٹاں بھرے ہوئے ہیں پیچھے کو، دے سکتے، کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر سب میں چھوٹا کوئن نکال کے دیتے. عام طور پہ تو بولتے اب کہاں بھائی جیب میں ہاتھ ڈالنا، پرس نکالنا. وہ شیطان بولتا ہے دیکھو کو مار دیں گے، چورستے پہ فقیرہ مانگ رہے ہیں، چورا آ کے پرس لے کے بھاگ جائیں گا انہیں. تو شیطان ایسا ورغلاتا ہے اس چیزوں میں. تو یہاں بھی امتحان ہو رہا ہے کہ جان پہ کھیل کے جو ہے اسلام کو بچانے کے لیے، شہید ہو کے جو ہے اسلام کو بچائیں یہ لوگ. ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے. تو جیسا ایک حدیث ہے جس کی روایت مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، صحابہ سے کہا کہ تم لوگوں کا ایک ایسا دور ہے جہاں تم 1/10 بھی اگر چھوڑ دو اسلام کے احکامات پہ تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی. لیکن ایک ایسی قوم آئے گی جو 1/10 بھی کر لے تو کامیاب ہو جائے گی. ریڈکشن سیل ہو رہا ہے. کہاں کا امتحان ہے صاحب؟ ہم ٹی وی پہ ہم اپنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ کے ہم نہیں تڑپ رہے ہیں، وہی چل رہا. وہ زیارت چہلم چوتھی وغیرہ نہیں کرنا چاہے کہ وہ غم کے موقع پہ بھی جو ہے ہنسی مذاق ٹھیک ٹھاٹا چل رہا. اور سیریس بات کیا ہو رہی، مرحوم کو خورما بہت پسند تھا اس واسطے کیا مزے کا بنا دیکھو بولے. یہ ہم لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے. وہ مر گئے، ان کے نام پہ قرآن ختم کرا کے جو ہے ان کو اجر، یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے. زندگی میں کچھ کرنے نہیں دیے، کچھ کرے نہیں. اور اب جو ہے تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور کافروں کو جو لڑاتا تھا وہ کائے کے لیے؟ تاکہ ان کا امتحان لے، نشاندہی کر دے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، نشاندہی کر دے. اور پھر تاکہ گواہ لے کہ یہ جو مومن بچ گئے ہیں، جو شہید ہوئے، وہ بتا دے کہ یہ کافر تھے اور یہ مومن تھے. پھر مومن کو الگ کر دیں اور کافروں کو الگ کر دیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. یہ کیسی ڈانٹ ہے؟ کس کو بول رہے ہیں؟ یہ صحابہ مخاطب ہیں. کیا تم سمجھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان لوگوں کی نشاندہی نہیں کی جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں اور تم میں سے صبر کرتے ہیں؟ ان کی نشاندہی ابھی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. بغیر امتحان کے بعد تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ دیکھیے اس بات کو سمجھیے، یہ جنت، یہ دنیا جنت نہیں ہے.
یہ دنیا ذریعہ ہے جنت کا، ذریعے میں کھو گیا۔ اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ باہر سے کوئی آئے، آپ ان کو گنڈی پیٹ دکھانے لے کے گئے، اصل مقصد آپ کا گنڈی پیٹ کو جانے کا تھا، بیچ میں گولکنڈا فورٹ آ گیا، ارے بولے صاحب یہ ہمارے قلی قطب شاہ تھا، یہاں ڈانس ہوتی تھی، وہ بڑے ہمارے بڑی شاندار ہسٹری ہے، کیا سمجھ رہے ہیں آپ، نچاتے تھے، ناچتے ہوئے آتی تھی انہیں، ایسا بتانے لے کے گئے، وہاں وہ بتانے میں دن پورا گزر گیا، گنڈی پیٹ کو ہی نہیں جا سکے۔ تو ہماری زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کو جنت بنانے جا رہے ہیں، جنت کا ذریعے کو جو ہے جنت بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ہم نے اب تک نشاندہی نہیں کی ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں جہاد کیے ہیں۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ جہاد کا بہت غلط مطلب لیتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے جہاد کا مطلب سخت کوشش کرنا، سخت محنت کرنا، اللہ کے دین پہ قائم رہنے کو، اللہ کے دین کو قائم رکھنے میں، یہ جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ اب اس کا ایک آخری سٹیج قتال ہے، جہاں تلوار اٹھانا پڑتا ہے۔ اب ہمارا جو سٹیج ہے وہ تو نفس کا جہاد ہے، اپنے آپ سے جہاد کرنا۔ ذرا دیکھو بھئی نمازیں ٹھیک ہو رہی ہیں کیا؟ نمازوں میں جو پڑھ رہے ہیں وہ سورہ یاد ہے کیا؟ اب کوئی ایک کسی اجتماع میں کوئی صاحب بولے حضرت اب یہ عمر ہے سورہ یاد کرنے کی، مولا آتے خبر میں یاد آ جائیں گے سب آگے، یہ عمر ہے کیا سورہ یاد کرنے کی؟ اب کون سی عمر ہے؟ یہی عمر ہے سورہ یاد کرنے کی، کیونکہ جلدی جانا ہے، نزدیک دروازے سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بچہ ہے پھر بھی اللہ اس کی عمر بڑی کرے دین میں، وہ ابھی تو بہت دور ہے اس کو راستہ، اب ہمارا تو نہیں معلوم، گھر گئے تک ہوتا نہیں معلوم۔ تو یہاں جہاد کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، اپنا جائزہ لیجئے، اپنے گھر والوں کا جائزہ لیجئے، دیکھیے کہ ہم واقعی جنت کے مستحق ہیں یا نہیں ہے۔ تو جواب یہی آئے گا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بس آپ ہی اگر بھیجیں بس۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بھی جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ کوشش میں صبر کرنا ضروری ہے۔ فجر کی نماز کو اٹھ کے جانا، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز پہ جو ہے گرمی میں چلے جانا، روزے رہنا، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بولے اس کا اجر میں دوں گا، میرے لیے روزہ رہتا ہے، میرے لیے جو ہے شہوتوں سے دور رہتا ہے، میں اس کا اجر دوں گا۔ اور نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کتنا اجر دیں گے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے معلوم ہوا کہ اس زندگی میں جو مارکنگ آؤٹ ہو رہی ہے، مجاہدین کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں، اللہ کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں، اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، جو تکالیف آ رہی ہیں، اس پہ صبر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ من قبل ان تلقوه۔ اب یہ بعض صحابی جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، بعض صحابی جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو ان کو بڑا شوق تھا کہ کاش ہم بھی شریک ہوتے اور شہید ہوتے۔ عجیب شوق ہے ہمارا۔ کیا ہے، جنگ بدر کے واسطے تیاری ہو رہی، تو چلو بھائی اللہ کا فضل ہوا، ان لوگ نکل گئے، میں اندر دبکی مار کے بیٹھا تھا۔ ہماری کامیابی اس میں ہے۔ ارے وہ جماعت والے آ رہے ہیں، دیکھو نماز کو چلو بولتے ہوئے، نہیں ہے بول دو، نہیں ہے بول دو، ارے صحیح سمجھ کے چلے گئے بولے، ہماری کامیابی اس میں ہے۔ سوچ کے دیکھیے آپ، چندے والے آ رہے ہیں، دیکھو چندہ لینے ہو، مسجد کا چندہ لینے والے آ رہے ہیں، نہیں ہے بول دو۔ تو یہاں کچھ عجبی معاملہ ہو رہا ہے کہ جنگ بدر میں جو صحابی شہید نہیں ہوئے تھے، جو شریک نہیں ہوئے تھے، ان کو بڑی خواہش تھی کہ کاش ہم بھی جنگ بدر میں شریک ہوتے اور شہید ہو جاتے۔ تو یہاں بات آ رہی کہ لقد کنتم تمنعون الموت من قبل ان تلقوه، اور تم جو ہے موت کی خواہش کرتے تھے، تمنا کرتے تھے موت کی، اس سے پہلے کہ تم اس سے ملاقات کرو۔ فقد رأيتموه وانتم تنظرون، تو تم بے شک موت کو دیکھ چکے ہو، اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہے تھے کیسی موت آئی۔ اب اس کا واقعہ آ رہا کہ یہ موت کیسی آئی، اس کا جو واقعہ ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ دیکھیے۔ یہاں ایک بڑی ڈیلیکیٹ آیت ہے، اس کو سمجھانا اللہ تعالیٰ بس مدد کرے میری۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول۔ مطلب کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں۔ ہاں، قد خلت من قبلہ الرسول، اور آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، آئے ان کا انتقال ہو گیا، گزر چکے ہیں۔
آف ام ماتا اور خطیلن خلبتم الا آخابہم. تو اگر یہ میں انتقال کے ساتھ لفظ مرنا بھی استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بعض بچوں کو انتقال کے بھی معنی نہیں معلوم کہ اگر یہ مر جائیں, انتقال ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں, مرڈر کر دیے جائیں, تو کیا تم اپنی ایڑی پہ پلٹ جاؤ گے, دین پہ پلٹ جاؤ گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا انتقال ہو گیا تو کیا تم دین پہ پلٹ جاؤ, دین سے پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اور جو کوئی اپنی ایڑی پہ پلٹ جائے گا, یعنی دین سے, اسلام سے پلٹ جائے گا, تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا. سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور بے شک اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. اب اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیے, پھر ہم آیت سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلی چیز یہ ہوئی کہ جنگ احد میں جیسا پورا فیلڈ ارینج ہوا, جو لوگ بدر دیکھے ہیں وہاں یہ مقامات بھی دکھنے میں آتے. پہاڑیاں ہیں, ماؤنٹینس رینجز ہیں, بہت اونچے نہیں ہیں, آرڈنری ہائٹ کے ہیں. اب اس میں ایک پاس تھا, یعنی پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ تھی جہاں سے دشمن آ کے حملہ کر سکتا تھا, جیسا یہ کھلا ایریا ہے سمجھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں 50 تیر چلانے والوں کو اس جگہ پہ کھڑا کر دیا. جنگ ادھر ہو رہی, یہ بولے کہ دیکھو جب تک میں نہ کہوں کہ یہاں سے ہٹو, یہاں سے نہیں ہٹنا. یہ حکم تھا ان کو, 50 صحابیوں کو یہ حکم تھا, جب تک کہ میں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہٹنا, کیونکہ اندیشہ تھا کہ پیچھے سے آ کے حملہ کریں گے. ادھر جنگ شروع ہوئی. بہت جلدی یہ 700 مسلمان 3000 کافروں کو بھگا دیے. بہت جلدی فیصلہ ہو گیا, بھاگ گئے, مال چھوڑ کے بھاگ گئے اپنا. اب یہ جو مسلمانوں کی فوج تھی وہ مال غنیمت لینے میں, اب ان لوگ پورا اپنا کھانے پینے کا سامان لے کے آتے تھے, گائے, اونٹ, بکرا جو بھی رہتا تھا ساتھ, دودھ پینے, گوشت کھانے. بھائی آخر توشے دانا تو وہ زمانے میں تھے نہیں, یہی چیزیں لے کے چلتے تھے, قربانی کرے جانور کی کھا لیے. تب یہ جو مسلمان جو جیت گئے وہ ان کا مال ظاہر لینے کے لیے پڑے. اب یہ جو صحابی تھے یہاں, اب وہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی. پہلا ان کا یہ تو جنگ ختم ہو گئی, بھاگ رہے ہیں وہ لوگ. تو انہوں یہ جانا چاہ رہے تھے. تو جو ان کے لیڈر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہاں سے مت ہلو. انہوں نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی. تو ہوا یہ کہ 10 صحابی بات مانے اور رک گئے. 40 صحابی جو ہے نکل گئے, 40 صحابی جو ہے یہاں نکل گئے. تو اب اس میں ہوا یہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے جب, تو وہ جو ہے پلٹ کے جا رہے تھے, وہاں سے دیکھے کہ یہ حصہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے. تو اپنی پوری فوج لے کے ادھر سے آ کے مسلمان مال غنیمت لینے میں تھے, ایک دم حملہ کرے. وہ جو حملہ ہوا, دیکھیں تیار رہتے آپ, ایک چیز رہتی ہے, آپ چھوٹی سی چیز ہے, ایک آپ یہ سیڑھی اتر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا, اتفاق سے سیڑھی ہے, آپ بغیر دیکھے کہ اترے تو ایک دم مار لگتا, کیونکہ ڈٹرمینیشن نہیں ہے آپ میں, آپ تیار نہیں ہیں. آپ بھائی میں یہ عمر میں بھی میرے کو اگر یہاں سے کودو بولے تو میں کود جاتا ہوں, لیکن ایک سیڑھی بھی اگر سلپ ہوا انپریپیئرڈ تو مجھے مار لگتا. تب یہ صحابی جو ہے ان کو خیال ہی نہیں تھا, وہ تو سمجھ گئے تھے کہ بھائی جیت گئے, یہ لوگ چلے گئے. تو یہ پلٹ کے جو آئے تو اس میں مسلمانوں پہ جو حملہ ہوا تو 70 صحابی شہید ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت ٹوٹ گئے, اور آپ کے یہاں چہرے پہ جو ہے بہت گہرا زخم آ گیا, ٹاٹ جلا کے جو ہے راک بھرنا پڑا, اتنا گہرا زخم آ گیا. تو یہاں ایک 2 آبزرویشن سمجھ میں آتے کہ رسول 2 چیزیں ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے اور مال کے طرف دل چلے گیا. تو اس سے کیا ہوا کہ رسول جیسی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور صحابہ جیسی شخصیتیں شہید ہوئے. ہمارے پاس یہی 2 چیزیں تو ہے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے اور مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تو پھر کامیابی کیسے ہوگی؟ یہ کیوں سنایا جا رہا ہے آپ کو؟ یہ سمجھو, یہ سبق لو قرآن سے, یہ واقعات سے, یہ ہسٹورک واقعات, یہ نانی ماں کی کہانیاں نہیں ہیں, اس سے یہ سبق لو
کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اتی اللہ و اتی رسول حکم تھا، نافرمانی کی، اور پھر مال کے پیچھے مت بولے بھائی ایک زمانہ آئے گا جب غیر قومیں دعوت دیں گی مسلمانوں کو مارنے کے لیے. آ گیا نا زمانہ، دعوت دے کے مارے نا آپ کو، کئی نیشنز مل کے مارے آپ کو. تو اب یہ صحابہ پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے؟ تو بولے نہیں، تم تو سمندر کی جھاگ کی طرح ہو. 1.2 بلین، ناٹ اے جوک، 1.2 بلین ہے ہم 6 بلین میں سے. تو بولے پھر کمزوری کی وجہ کیا ہوگی؟ تو بولے تم ایک تو موت سے ڈرنے لگو گے اور دوسرے مال کی محبت تم میں بڑھ جائے گی. دیکھیے یہ دو کیفیتیں ہم لوگوں میں آ گئی. تو یہ دو کیفیتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور کئی صحابہ شہید ہوئے. اب کافروں نے ایک افواہ پھیلا دی، رومر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اب اس میں ایک عجیب سا انتشار ہو گیا مسلمانوں میں. بعض تو بولے کہ آپ نہیں رہے تو ہمارے رہنے کی کیا ضرورت ہے، بڑھ گئے جا کے شہید ہو گئے. جذبات ہے کہ جب آپ ہی نہیں ہیں تو پھر ہمارے رہنے کی کیا ضرورت ہے. اب بعض جو کمزور ایمان کے تھے بولے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھ کے نکلے تھے، اب انہوں ہی نہیں ہے تو کائے کا لڑنا. بہرحال ہوا یہ کہ یہ تمام چیزیں ہو کے وہ کافر چلے گئے، کافی دور جا کے پلٹنے کا ارادہ کیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو لے کے نکلے. کافروں کو معلوم ہوا کہ یہ ابھی تعاقب کر رہے ہیں. بولے نہیں، ان میں ابھی دم ہے، کیونکہ وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ مدینے پہ قبضہ کر لیں. بولے نہیں، پلٹ کے چلے جانا بہتر ہے. بہرحال ان لوگ پلٹ گئے. تو اب یہاں ایک یہ آیت کی جو ہے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ افواہ اڑ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو دین سے پلٹ جائیں گے ہم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ آیت نازل نہیں ہو سکتی تھی. کس پہ نازل ہوتی تھی؟ ختم نبوت. تو ایک سچویشن ایسا کریٹ کیا گیا، تو یہ بتایا گیا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم دین پہ نہیں پھرنا. رسول آئے چلے گئے، اور جو بھی دین پہ پھرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وہ خرابہ نہیں کرے گا. اب اس کیفیت کو آپ دیکھیے کہ عمر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی انتقال ہوا، بھئی یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یہاں میسج یہ مل رہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی تم دین سے نہیں پھرنا، کیونکہ تم بہترین امت ہو، انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، تمہاری اتنی بڑی ذمہ داری ہے. تم پلٹ گئے تو پھر یہ کون کرے گا کام؟ جیسا ہم پلٹ گئے تو کوئی بھی نہیں کر رہا یہ کام، ہمارا ذمہ تو یہ ہے. تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ کیفیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت تلوار کھینچ کے نکل گئے کہ اگر کوئی بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اڑا دوں گا. وہ آپ یقین ہی نہیں مان سکیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے بازو کھڑے رہے. بڑا انڈر لائن کرنے کی چیز ہے، ممبر پہ نہیں کھڑے رہے. آپ کے انتقال کے بعد ممبر کے بازو کھڑے رہے اور انہوں نے یہ آیت تلاوت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے، تو کیا اگر یہ انتقال ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے، اور جو کوئی اسلام سے پھرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے. تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی، معلوم نہیں تھا لوگوں کو. تو اب یہاں ہم کو میسج یہ ملتا کہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے دین ختم نہیں ہوتا. اچھا پھر سورہ زمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا کہا گیا ہے کہ آپ کا بھی انتقال ہوگا، ان لوگوں کا بھی انتقال ہوگا، اور پھر ایک عذاب ان کو بتائیں گے، ہو سکتا آپ کے وفات کے بعد بتائیں گے. یہ سورہ مومن میں جو ہے بات آئی ہے. تو 3 جگہ قرآن میں یہ پاسبلٹی جو ہے بتا دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا. اور پھر وہ یجز اللہ شاکرین، اور جو شکر کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، اسلام کو ایکسپٹ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جزا دے گا. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کوئی شخص
بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں مر سکتا، جس کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے. یہ آیت سے بات ثابت ہو گئی کہ ٹائم آف ڈیتھ از فکسڈ، آپ وقت سے پہلے نہیں مر سکتے. یہ آیت سے بات ثابت ہو گئی. پھر 154 آیت آ رہی ہے، کہا گیا ہے کہ اگر ان کی موت لکھی ہوتی تو ان کے مرنے کی جگہوں پہ ان کو کھینچ کے لے آیا جاتا تھا. تو وہاں سے بات ثابت ہو گئی کہ مرنے کی جگہ بھی فکسڈ ہے، مرنے کا وقت بھی فکسڈ ہے، مرنے کی جگہ بھی فکسڈ. اب اس پہ صحابہ کا پکا ایمان تھا، وہ جان پہ کھیل جاتے تھے، جہاد میں نکل گئے، قتال میں نکل گئے، معلوم ہے مرنا ہے تو مریں گے، اگر موت لکھی ہوئی ہے تو کھینچ کے لے کے جائیں گے. یہ ایمان اور یہ یقین تھا. ہم لوگوں میں یہ ایمان اور یقین نہیں ہے. ہمارے پاس بازو کوئی چھینکا تو بولتے ارے میرے کو بخار کہاں تھا کہ انہیں چھینک رہا بازو کھڑے رہ کے. یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو بخار آئے گا، ورنہ اگر وہ آپ کے ناک میں ناک ڈال کے بھی جو ہے اگر سانس چھوڑا تو آپ کو بخار نہیں آئے گا. صحابہ ہوا ہے، یہ واقعات تمام ہوئے. ایک صحابی آئے، شکایت کی ہے دوسرے صحابی کی کہ ان کی اونٹنی کی وجہ سے میری اونٹنی بیمار پڑ گئی. تو آپ نے پوچھا، جا کے پوچھو کہ وہ پہلی اونٹنی کو کس نے بیمار ڈالا تھا. فلو پھیلا ہوا ہے، پہلا فلو کس کو ہوا تھا؟ کسی کو فلو ہوا تھا نا، اس سے پھیلا نا. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں رکھتے ہیں، بیمار ڈالتے ہیں. تو یہاں صحابہ کا یہ ایمان اور یقین تھا. اور میں یعنی وقت، موت کا وقت مقرر ہے. میں یورد ثواب الدنیا نوتی ہی منہا، و میں یورد ثواب الآخرتی نوتی ہی منہا وسنجزی الشاکرین. اور جو دنیا کا ثواب، دنیا میں ثواب چاہتے ہیں ہم ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں، اور جو آخرت میں ثواب چاہتے ہیں ہم ان کو آخرت میں دیتے ہیں. اور ہم شکر کرنے والوں کو ہماری بات کو دیکھیے شکر جو ہے کفر کا اپوزٹ ہے. کفر انکار کرنا، شکر مان لینا. اسلام کو، اللہ کو، فرشتوں کو، یہ تمام چیزوں کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا، شکر ادا کرنا، ایکسپٹ کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو ایسے لوگوں کو جو ہم جزا دیتے ہیں. اور اگر آپ اجر چاہتے ہیں یہاں تو یہاں بھی دیتے ہیں، اگر اجر آخرت میں چاہتے ہیں تو آخرت میں بھی دیتے ہیں. پھر سورہ بنی اسرائیل کی 18ویں سے 20ویں آیت تک بات آئی ہے کہ جو دنیا میں اجر چاہتا ہے ہم اس کو یہاں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 20ویں آیت میں وہاں کہا کہ ہم دونوں کو دیتے ہیں اجر، یہاں دنیا میں چاہنے والوں کو بھی دیتے ہیں، آخرت میں چاہنے والوں کو بھی دیتے ہیں، دونوں کو جو ہے ہم اجر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. بھائی فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ پال رہے تھے، آج کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں، آج مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں. سوچ کے دیکھیے آپ، یہ پورے جو ویسٹرن نیشنز ہیں جو اتنا ہنگامہ کر رہے ہیں، ایمان کے خلاف ایسی بات ہو رہی ہے، تو ان کو بھی تو پال رہے ہیں نا، ہم سے بہتر پال رہے ہیں نا. دیکھیے ہمارا یعنی ہائر مڈل کلاس کا آدمی امریکہ کے لوور پور کلاس سے خراب کنڈیشن میں ہے. اگر آپ وہاں کی باتیں سنیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کا پور کلاس آدمی ہمارے ہائر مڈل کلاس سے بہتر فیسلٹیز ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، ٹیلی فون ہے، ٹی وی، ہر قسم کی چیز ہے. ہمارا کئی لوگ جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے ایسے، تو ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں یہاں. وَقَائِم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ کثیروں، اور کئی نبی ایسے گزرے جو ان کے ساتھ اللہ والے کثیر، بڑی تعداد میں اللہ والوں نے ان کے ساتھ جنگ کی. فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین. اور یہاں اللہ تعالیٰ دلاسا دلا رہے ہیں کہ کئی ایسے نبی گزرے ہیں، آپ کی پہلی مثال نہیں ہے، کئی ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ اللہ والے جو ہے مل کے لڑے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کو جو بھی مصیبت پڑی اس سے وہ نہ ہمت ہارے، نہ کمزور ہوئے، نہ دبے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو چاہتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو احد میں آپ کو جو ہوا وہ تو غلطی تو انہی لوگوں کی تھی. ایسا نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. اگر اپنا مقام نہیں چھوڑتے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ بھئی یہاں کھڑے ہوئے ہیں حفاظت میں، چلے جاتے تھے پلٹ کے، زبردست جیت ہو جاتی تھی. تو 70 صحابی شہید نہیں ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار نہیں لگتا تھا. تو یہاں جو ہے ہمت نہیں ہارنے کا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. وَمَا كَانَ خَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ خَالُوا، اور ان کا خول صرف یہ تھا، یہی بات بولتے تھے کہ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا،
اے ہمارے پالنے والے، ہماری جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی سزا سے ہم کو بچا لیجئے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے امر میں، ہمارے معاملے میں ہم نے جو زیادتی کی ہے۔ اسراف کس کو بولتے ہیں؟ غلط چیز پہ خرچنا۔ اسراف بھئی، اب جیسا ایک 3-4 جوڑے کافی ہیں، اب کسی صاحب کے پاس 400 جوڑے ہیں کپڑوں کے، اسراف ہی اسراف ہے، بے ضرورت کا خرچہ ہو گیا۔ اب یہ ہمارا لیول ہے اسراف کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ ایک دن 2 سالن تھے، تو آپ نے بیوی سے کہا کہ یہ کیا اسراف ہے؟ اور ہمارے پاس اگر کوئی افطار میں تلن ولن نہیں رہا تو بولتے یہ کیا مفلسی ہے، فقیروں کا افطار کرا رہے ہیں کھجور سے۔ یہ فرق ہے۔ اس واسطے ان کا معاملہ الگ تھا، ہمارا معاملہ الگ ہے۔ تو جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں ان کو ان کی سزا سے بچا لیجئے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھیے، اسلام پہ ثابت رکھیے، ایسی چیزوں سے جو ہے قدم مت لڑکھڑانے لگائیے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یہ جو کافروں کی قوم ہے اس پہ ہماری مدد کیجئے۔ مدد کیسی کیجئے؟ ہم کو ان کے مال جائیداد اور دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری مدد ایسی کیجئے کہ ہم نمونہ بن کے ان کو اسلام میں انوائٹ کر سکیں، یہ مدد ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ مومنین کا مقصد کیا ہے؟ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو، انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہ ہماری کامیابی ہے کہ آپ ہم کو ایسا نمونہ بنائیے کہ لوگ ہم کو دیکھ کے سمجھے کہ بھئی یہ بہترین اسلام ہے۔ نہیں، مسلمان ایسا نہیں کرتے۔ میں اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں، غالباً میں دفتر کی کینٹین میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی غیر مسلم صاحب آئے تو دوسرے کے ساتھ کے لوگ پوچھنے لگے، ارے اتنی جلدی آگے کام ہو گیا؟ تو بولے ہو کوئی صاحب مل گئے تھے بھائی، وہ کرا دیے بیچارے، آل دو ہی واز اے مسلم، بولے وہ نوٹس نہیں کرے میں بیٹھا ہوں یا میرے کو مسلمان نہیں مانے، کہ مسلمان ہونے کے باوجود انہیں مدد کرا، بولے یہ ہم لوگوں کا امپریشن۔ سوچ کے دیکھیے آپ کیا امپریشن ہے ہمارا۔ خالی یہی ہے، گوشت کھاتے، شادیاں دھوم دھڑاکے سے کرتے، بات کرے کہ مارنے مرنے پہ آ جاتے، ہمارا امپریشن غیروں پہ یہی ہے۔ اگر یہ جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے بولے کہ صاحب ہم یہ اسلام تو دیکھے ہی نہیں تھے تو ایمان کیسا لاتے تھے ہم؟ جیسا ایک مثال آئی ہے، مجھے روایتیں یاد نہیں ہے، کسی کی تقریر میں سنا تھا کہ ایک عورت کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو دوزخ میں ڈالو۔ وہ عورت کہے گی کہ کیوں؟ تو بولے کہ بھئی تم اسلام پہ نہیں چلے۔ تو وہ بتائے گی کہ میں جب چھوٹی تھی تو میرے باپ نے مجھے نہیں بتایا کہ اسلام کیا ہے، میں جب بڑی ہوئی تو میرے بھائی نے نہیں بتایا، میری شادی ہوئی تو میرے شوہر نے نہیں بتایا، میں بوڑھی ہوئی تو میری اولاد نے نہیں بتایا اسلام کیا ہے۔ تو بولے یہ چاروں کو ڈالو، اس کو چھوڑ دو، یہ ہے انصاف۔ تو اس وقت آپ چوکیدار ہیں دین کے، یہ سب سمجھنا سننا اسی لیے ہے کہ یہ ہم کو کرنا ہے، یہ پیش کرنا ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو دنیا میں بھی بہترین ثواب، بہترین اجر دیا، اور آخرت میں بھی بہترین اجر دیا ان لوگوں کو، یہ جو اللہ کے راہ میں جو نکلے تھے۔ اور واللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین، بہترین کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے مسلمانوں کے 2 کنڈیشن سمجھ میں آتے ہیں، ایک متقین کے ہیں جو عمل میں ڈرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کے چہروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہوئے، اور ایک محسنین ہے جو ہر دین کے کام میں پرفیکشنسٹ ہیں، ایک غلطی نہیں ہونا، نہیں ایک غلطی نہیں، ایسا سالڈ دین پیش کرو لوگوں کے سامنے، اس کو اچھی طریقے سے ڈیکوریٹ کر کے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ تو یہ محسنین ہے جو چیزوں میں جو ہے حسن پیدا کر دیتے ہیں۔